شادی کے بعد عورت کی ذمہ داری اس کے شوہر اور بچوں کی پرورش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے بھی عورت کو اس سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کرے، لیکن اس کے لیے عورت پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کے ذمہ اللہ نے ماں باپ کی ذمہ داری رکھی ہے، وہ کرے اپنے ماں باپ کی خدمت، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے نے عورت پر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ وہ اپنی اصل ذمہ داری جو کہ شوہر اور بچوں کی ہے نبھا ہی نہیں پاتی۔ ٹھیک ہے، ہر گھر ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تو ہے نا کہ شادی کے بعد عورت پر اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنا آپ، اپنا وجود بھول جاتی ہے اور صرف ساری زندگی یہ سوچنے میں گزار دیتی ہے کہ ساس کو کیسے خوش رکھا جائے، نندوں کو کیسے خوش رکھا جائے، ساس کے رشتہ داروں کو کیسے خوش رکھا جائے، نند کے رشتہ داروں کو کیسے خوش رکھا جائے، او بھائی دیور کو کیسے خوش رکھا جائے، اور اگر دیور کے بچے ہیں تو ان کو کیسے خوش رکھا جائے۔ اب اتنے سارے لوگوں کو خوش کرنے کا جو ذہنی بوجھ ہے اور ساتھ ساتھ مشین کی طرح کام کرنے کی جسمانی جو تھکن ہے، اس کی روح تک کچل دی جاتی ہے، روح تک۔ تو ایسی عورت کیسے اپنے بچے یا بچوں پر توجہ دے سکتی ہے؟ کیسے اپنے شوہر کا خیال رکھ پائے گی وہ؟ صورتحال تب مزید بگڑ جاتی ہے جب وہ لڑکی اپنا آج، اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنی آزادی قربان کر کے بھی اپنے ساتھ گھر میں رہنے والوں کو خوش نہیں کر پاتی۔ اسے تانے سننے پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اسے ایسے ڈانٹا جاتا ہے جیسے وہ کوئی بچی ہو، اور اسے گھر والوں نے اس کی کوئی ایسے تربیت ہی نہ کی ہو۔ اس پر ایسے لفظی وار کیے جاتے ہیں جیسے اسے کوئی عزت نفسی نہ ہو، بات بات پر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ پھر بھی میں نے سنا ہے کہ اگر شوہر کوآپریٹو ہو تو عورت یہ سب بھی برداشت کر لیتی ہے، خوشی خوشی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بیوی کو ڈانٹنا آسان اور اس سے پیار سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے کی جہالت کہہ لیجئے یا سفاکیت کہہ لیجئے، اس نے شوہروں کو بھی جکڑ رکھا ہے کہ اگر اس نے کبھی بیوی سے پیار سے بات کی اس پر جورو کے غلام کا فتویٰ لگ جائے گا، اگر اس نے کبھی گھر والوں کے مقابلے میں بیوی کی طرفداری کی تو اس پر ماں کی نافرمانی یا پھر بہنوں کا مان توڑنے والے کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اس لیے شوہر بھی ساتھ نہیں دیتے یا دے نہیں پاتے بیچارے، اور بیوی کی یہ آخری امید بھی دم توڑ جاتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ایک مرد کو اچھا بیٹا یا بھائی تب ہی مانا جاتا ہے جب وہ ماں یا بہن کے لیے اپنا گھر، اپنی فیملی اور اپنی خوشیاں قربان کرتا ہے۔ اسے آپ مرد کی سادگی کہہ لیں، مرد کی کم ہمتی کہہ لیں، یا گھر والوں کی خود غرضی کہ بہو یا بھابھی سے گھریلو لڑائی جیتنے کے لیے بیٹے یا بھائی کا گھر زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ جو بھی ہو، میری شوہروں سے گزارش ہے کہ تھوڑا مرد بنیں، مرد نامرد نہ بنیں، بیویوں کا خیال رکھیں، ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کی حفاظت کریں۔ اگر شوہر بیوی کی حفاظت نہیں کرے گا اور اس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو پھر کون کھڑا ہوگا، کون حفاظت کرے گا بیوی کی؟ آج ہی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہن سے ملنے اس کے سسرال گیا، آتے ہوئے اس نے بہن کو 2000 روپے دیے۔ بہن نے 2000 روپے لیے اور کہا کہ بھائی میرے پاس 6000 روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دیتی ہوں، وہ 6000 بھی آپ مجھے ساس کے سامنے واپس دے دیں، اور کہنا کہ یہ 5000 آپ کی طرف سے میرے لیے ہیں اور 1000 آپ کی طرف سے میری نند کے لیے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ساس کو اور نند کو خوش کرنے کا جو لڑکیوں پر جو دباؤ ہے ذہنی، وہ کتنا ہے۔ ذہنی تناؤ کے شکار اس لڑکی کو پھر تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی، شوہر کی خدمت نہیں کرتی۔ تو آپ نے اسے خدمت کے لائق چھوڑا ہے، کیسے کرے وہ خدمت؟ جیسے ہی شوہر کے ساتھ بیٹھنے کا سوچتی ہے تو پیچھے سے 10 آوازیں آ جاتی ہیں، یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، کیونکہ سارے گھر کے کام تو آپ نے اسی سے کروانے ہوتے ہیں۔ آخر جھاڑو سے لے کر کپڑے دھونے تک اور کھانا بنانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک سارے کام آپ نے اس کے متھے مار دیے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے اس کے سر میں درد ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن کام اس کو کرنے پڑیں گے، نہیں تو پھر ایک اور تانا تیار ہوگا، یہ تو ڈرامے باز ہے۔ مطلب آپ کی بیماری، آپ کی بیٹی کی بیماری اور اس کی بیماری کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ کیسے کرے وہ شوہر کی خدمت؟ کیسے کرے وہ بناو سنگھار؟ اس کو تو آپ نے انسان سے زیادہ روبوٹ بنا دیا ہے جو کمانڈ پر کام کرتی ہے۔ نہ وہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتی ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کسی سے بات کر سکتی ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتی ہے۔ اس کے دماغ میں پیدا ہونے والی ہر سوچ زبان تک آنے سے پہلے ہی مر جاتی ہے، اس کے دماغ میں ہی مر جاتی ہے۔ وہ کسی سے اپنی سوچ اور اپنی بات ڈسکس ہی نہیں کر پاتی۔ آپ نے اپنی فرمان برداری کو گھر سنبھالنا سمجھ لیا کہ مطلب اگر بہو یا بھابھی آپ کی فرمان برداری کرے گی تو اس نے گھر سنبھال لیا، اور جیسے ہی اس نے اپنی مرضی کی تو مطلب آپ کے مطابق پھر وہ گھر نہیں سنبھال سکتی۔ بہرحال ایک وقت آتا ہے جب نندیں اور گھر والے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں یا پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی کو پھر ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، تو پھر کفِ افسوس ملتے ہیں کہ کاش یہ موقع ہمیں بہت پہلے مل جاتا۔
لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، حسین جوانی کے قیمتی لمحات ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، جوانیاں ماں اور بہنوں کی بھینٹ چڑھ چکی ہوتی ہیں۔ تو ابھی سے ہوش کے ناخن لیں۔ بہوؤں اور بھابھیوں کو نوکرانی نہیں بلکہ بیٹوں اور بھائیوں کا آدھا ایمان مکمل کرنے والی لائف پارٹنر سمجھیں۔ انہیں بیٹے یا بھائی کے گھر کی مالکن سمجھیں، ان سے پیار کریں، انہیں عزت دیں، انہیں سہولت دیں تاکہ وہ اپنے شوہروں اور بچوں کا خیال رکھ سکیں، اور اس طرح معاشرے کو سدھارنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنی بہو اور نند کو ہی نہیں، اپنے بیٹے اور بھائی کو بھی آزادی دیں تاکہ وہ اپنی زندگی آپ کی نہیں اپنی مرضی سے زندگی جی سکیں اور بڑے بڑے کام کر سکیں، آپ کے لیے بڑے بڑے کام کر سکتے، آپ کے لیے کوئی اچھا کر سکیں، کیونکہ جو غلام آدمی ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا، قیدی تو مجبور ہوتا ہے بیچارہ۔ آپ کی انا اور آپ کی ضد جیتی جاگتی زندگیاں کھا رہی ہیں، جس میں ایک زندگی آپ کی اپنی ہے۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔